لیکن بس ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ کربلا مردوں کو سجدہ کرنا سکھاتی ہے اور عورتوں کو پردہ کرنا سکھاتی ہے۔ یہ پوری کربلا کا نچوڑ دو جملوں میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ صرف نعرہ لگانے سے آپ حسینی نہیں بنیں گے، آپ کو اپنے کردار میں حسینیت کو پیدا کرنا ہوگا۔ جب آپ چلیں تو غیر بھی سمجھ جائے کہ حسین کا غلام جا رہا۔ اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو، اپنے گھر کے ماحول کو حسینی بناؤ، بہو بیٹیوں کو بتاؤ کہ زینب پاک کی ردائے تطہیر جب چھین لی گئی تھی تو سیدہ زینب پاک نے اپنے بالوں سے پردہ کیا تھا، لیکن آپ نے پردے کو نہیں چھوڑا، کپڑا نہ سہی، سیدہ زینب پاک نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا۔ تو کربلا کا نچوڑ فقط یہ ہے مسلمانوں کہ کربلا مردوں کو سجدہ کرنا سکھاتی ہے۔ امام نے سر دے دیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ تو کربلا ہمیں اور آپ کو سجدہ کرنا سکھاتی ہے اور عورتوں کو پردہ کرنا سکھاتی ہے۔ میرے دوستو، فقط ایک بات مصائب کے حوالے سے سنتے چلو۔ میں کربلا کیا بیان کروں؟ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ عشق را دو باب از کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ عشق کے دو باب ہیں، ایک کربلا اور ایک دمشق، ایک کو حسین نے رقم کیا ہے اور دوسری کو سیدہ زینب پاک نے رقم کیا۔ اور دوستوں، آپ کو شاید یہ پتہ نہیں کہ اگر سیدہ زینب پاک نہ ہوتی تو آج جو کربلا ہم تک پہنچی ہیں وہ کربلا نہ پہنچتی۔ مدینے سے لے کر کربلا، کربلا سے لے کر کے دمشق اور واپس مدینے کا جو سفر ہے وہ تقریباً 2500 کلومیٹر کا سفر ہے۔ سیدہ زینب پاک نے کربلا سے جو سفر کیا وہ 2500 کلومیٹر کا سفر تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس چوراہے پر قافلہ ٹھہر تھا وہاں سیدہ زینب پاک رک کر کے کربلا سنایا کرتی تھی اور کربلا میں جو ہوا تھا وہ بیان کیا کرتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً سیدہ زینب پاک نے بعد کربلا 400 خطبے ارشاد فرمائے۔ کتنے خطبے ارشاد فرمائے؟ 400 خطبے ارشاد فرمائے، تب جا کر کربلا ہم تک پہنچی ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، امام عالی مقام نے کربلا میں اپنا بہت کچھ کھویا ہے۔ جن لوگوں کو لے کر گئے تھے نا، ان کی شکلوں کے بارے میں، نورانی چہروں کے بارے میں آتا ہے کہ جناب علی اکبر جو امام حسین کے شہزادے ہیں، اللہ اکبر، سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا چہرہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کی طرح تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں آقا کی یاد آتی تو ہم علی اکبر کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، جب سیدنا علی اکبر شہید ہوئے نا تو امام علی مقام خیمے سے دوڑے اور سیدنا علی اکبر کو گود میں اٹھا کر جیسے ہی واپس خیمے میں لے کے آئے تو سیدہ سکینہ پکار کر کہتی ہیں، پھوپھی جان، بابا گئے تھے تو جوان تھے، لوٹے تو بوڑھے ہو گئے۔ یعنی امام علی مقام جناب علی اکبر کی شہادت سے پہلے جب خیمے سے نکلے تھے تو آپ کے بال کالے تھے، لیکن جب آپ کے ہاتھوں میں اپنے جوان بیٹے کی لاش آئی تو اتنا گہرا صدمہ لگا امام کو کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے۔ اور سیدہ زینب پاک اپنے شوہر کو چھوڑ کر اجازت لے کر نکلی تھی۔ جب بعد کربلا مدینہ پہنچی تو سب سے پہلے اپنے نانا ہمارے آقا کی تربت پہ گئی، جانے کے بعد روئی، پوری کربلا سنائی، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آئی، پھر اس کے بعد امام حسن کی بارگاہ میں آئی، اور ان تمام بارگاہوں میں حاضری دینے کے بعد جب اپنے گھر میں جانے کا ارادہ کیا اور جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچی تو آپ کو اندر جانے کا دل نہ کیا۔ آپ اندر نہیں جا رہی تھی کیونکہ آپ کربلا کے میدان میں اپنے دونوں شہزادے اون و محمد کو قربان کر کے آئی تھی۔
آپ سوچ رہی تھی کہ پہلے جب گئی تھی تو گھر میں ننھے ننھے بچوں کی کلکاریاں تھیں، آج یہ گھر سونا ہے، میں کس منہ سے جاؤں، کیا دل لے کے جاؤں۔ روایت کہتی ہے کہ جب آپ اندر گئیں اور جانے کے بعد جب گھر کو سونا پایا، خاموش پایا، تو زار و قطار رونے لگی کہ اچانک آپ کے شوہر حضرت عبداللہ آ گئے، اور آنے کے بعد آپ نے پہچانا نہیں، کہا اے بوڑھی عورت، کیا تجھے رونے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا؟ ابھی نہ میری بیوی ہے نہ میرے دونوں بیٹے ہیں، چلی جا یہاں سے۔ اور یہ رونا پٹنا کسی اور کے گھر جا کر کے کر۔ سیدہ زینب پاک نے جب یہ سنا تو چیخی اور کہا کہ اے عبداللہ، مجھے پہچانا نہیں، میں زینب ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ چیخ مار کر رونے لگے، اور آپ نے کہا زینب اتنی بدل گئی تھی تو جوان تھی، آئی تو بوڑھی ہو گئی۔ یہ صدمہ تھا کہ سیدہ زینب پاک جب مدینہ چھوڑ کر گئی تھی تو آپ جوان تھی، آپ کے بال بھی سیاہ تھے، آپ کا چہرہ بھی بے انتہا جوانی پر تھا، لیکن جب لوٹی تو بال بھی سفید ہو چکے تھے اور جسم بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ میرے دوستو، یہ قربانیاں آل نبی نے دی ہیں، تب جا کر آج ہم اور آپ مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ میناروں پر اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ تو ان کی قربانیوں کا خیال رکھو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سچا حسینی بنائے۔